عزیزان امام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس سورہ کی آیت ہے کہ جو ہم روز پڑھتے ہیں، اور اس سے بہتر سورہ نہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس لیے فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ مرحومین کے لیے بہترین سورہ ہے، موسٹ ریکمینڈڈ سورہ۔ آپ کوئی بھی قرآن کا سورہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ سورہ پڑھنے سے زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ یہ ایک عجیب سورہ ہے قرآن کا کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، اپنے ایمان کا ڈکلیریشن ہے، اور ان نعمتوں کا شکر ہے کہ جو مرکز ہے، جس کے وسیلے سے، جس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہوگی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ 19 years old girl کا واقعہ، پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو۔ شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی۔ یہ واقعہ میں نے بہت جگہ پڑھا ہے، امریکہ میں بھی پڑھا، بہت جگہ پڑھا، لیکن آج یہ واقعہ پڑھا دوسرے سٹائل سے۔ پلیز گھڑی نہیں دیکھنا، پلیز۔ ہاں، اب کتنے دن ہی ہے یار، آج کی رات جائے گی 2 ہی دن ہے، کل پرسوں معاف کر دینا بعد میں۔ 19 years old girl، اصفہان شہر ایران کا، وہاں پہ طاعون کی بیماری آئی۔ طاعون جس کو انگلش میں پلیگ بولتے۔ اب یہ ڈیزیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہوگی کہ یہ بیماری، یہ ڈیزیز 30s 40s میں تھی، اور اس سے پہلے پرانی ڈیزیز ہے۔ یہ ریٹ کے ساتھ ہوتی، چوہے کے ساتھ۔ ایک ریٹ مرتا 100-200 آدمی کو لے کے مرتا، وہاں سے جرمز پھیلتے۔ لیکن اب میڈیکل سائنس ہماری اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کو انگلش میں پلیگ بیماری بولتے، اب تو ہے بھی نہیں۔ اور عربی میں، فارسی میں اس کو طاعون کی بیماری۔ پرانے زمانے میں یہ بیماری بڑی سخت تھی، ہر سال آتی تھی، اب پھر ڈیزیز پھیلتی، وائرس پھیلتا، لوگ مرتے۔ اصفہان شہر میں آئی، کئی لوگ مرے، اس میں ایک پیسے والی کی لڑکی بھی مر گئی، ینگ گرل، 19 years old girl مر گئی۔ اب پورے شہر میں تو غم تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی یہ ایک لوتی بیٹی تھی، اونلی ڈاٹر۔ 4 بھائی تھے، 1 بہن۔ پورے سٹی میں ہنگامہ مچ گیا کہ 19 سال کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ پورا شہر اس کے گھر آ گیا، پوری سٹی پرسے کے لیے۔ اس لڑکی 19 years old گرل کی ڈیڈ باڈی اٹھی، پوری سٹی اس کے ساتھ ہے، سیمیٹری پر لے کر آئے، جنازہ ہوا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو بھائیوں نے، بہن کو گریو میں اتارا، اس لیے کہ محرم وہی تھے، صرف بھائی اتار سکتے تھے، یا باپ اتارے، یا ماموں اتارے، یا چچا اتارے، یا شوہر اتارے۔ شادی بھی نہیں ہوئی تھی بچی کی، 19 years کی۔ پورے بھائیوں نے، 2 بڑا بھائی اترا اور چھوٹا بھائی، بھائیوں نے اس کو گریو میں لیا، گریو کو بند کیا۔ سب لوگوں نے پرسہ لیا۔ جب جانے لگے، یہ لوگ بڑے پیسے والے تھے، تو اس کے بھائی کو احساس ہوا، اچھا اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، تو لوگ جو جتنے رچ لوگ ہوتے تھے نا، اپنے پیسوں کو، اچھا پیپر کرنسی تھی نا، پلاسٹک منی تھی، کس میں سیو کرتے تھے؟ ڈائمنڈز میں، پرلز میں، اس میں سیو کرتے تھے۔ اور جو پیسے والوں کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پوچز بناتے تھے، ڈائمنڈز کے، پرلز کے، اور یہاں پہ ایک بیلٹ لگا کے ان کی ایک شان ہوتی تھی، یہاں پوچز لگتے تھے، ڈائمنڈز اور پرلز اور یہ سب چیزوں کی۔ بینک نہیں تھا، نہ پلاسٹک منی تھی، نہ نارمل کرنسی تھی۔ بھائی کو احساس ہوا، بڑے بھائی کو، کہ 2 یا 3 پوچ جس میں ڈائمنڈز تھے، جب بہن کو نیچے اتارا اس وقت گر گئے۔ اب اس نے پورا تلاش کیا ہر طرف، اس کو احساس ہوا کہ جب میں نیچے اتراؤں گا جب ہی گرے ہوں گے۔ اچھا ہمارے پاس، پلیز غور سے سننا، ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ گریو کو کلوز کرنے کے بعد، بند کرنے کے بعد، یو آر ناٹ سپوز ٹو اوپن انلیس کوئی ایسی بات ہو جائے، موت کی بات آ جائے، کوئی ایسا پرابلم آ جائے، تو حاکم شرع سے اجازت لینا۔ وہ اجازت، یہ بھی اللہ کا عجیب کرم ہے یار، کتنا کرم ہے پروردگار کا۔ اس لیے کیوں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ لٹائے اپنے باپ کو، ماں کو، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کھولا، پتہ نہیں کس حالت میں ماں کی میت ہے۔ اللہ کتنا بڑا ستار ہے، کتنا بڑا ستار ہے کہ تم بیٹا کیسا برداشت کرے گا ماں کی حالت، باپ کی حالت۔ اس لیے حکم ہے، بعض وقت عذاب فوراً آ جاتا، امیڈیٹلی آتا، بعض وقت رک کے آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا دوسروں کو لیسن لینے کے لیے، دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے، عبرت کے لیے، جس کو اردو میں عبرت بولی ہے، دوسروں کو لیسن لینے کے لیے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب
اب یہ حاکم شرع کے پاس گئے، جا کے بھائی نے کہا کہ میری بہن کو جب میں نے اتارا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میرے کچھ پاؤچز نیچے گر گئے ڈائمنڈس کے. تو حاکم شرع نے کہا کہ یہ بولو آر یو شیور؟ اس نے کہا ہاں. کہا تم گارنٹی؟ اس نے کہا کہ دوسری جگہ گئے ہی نہیں، مجھے پورا شور ہے کہ جب میں اتارا باڈی لٹایا تلقین کے لیے پڑا وہیں پہ گرے ہوں. تو حاکم شرع نے پوچھا تم اترے کہاں تھے خبر میں؟ 35 آئے تھے سرانے؟ اس نے کہا نہیں میں سرانے تھا، سر باڈی کو ایسا لیتے ایسا، میں سرانے تھا. تو کہا اچھا اگر تم کو اتنا ہی ڈاؤٹ ہے کتنی دیر ہوگی؟ کہا 2 گھنٹے 2 آورس یا 3 آورس. تو اس نے کہا حاکم شرع نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ اس ایران کی خبر کچی خبر، مطلب بالکل ابھی کچھ بنا بھی نہیں، سیمنٹ لگی نہ کچھ نہیں، بالکل کچی خبر، پانی پڑا ہوا پھول پڑے ہوئے. تو اس نے کہا، وہ حاکم شاہ نے کہا تم ایسا کرو تم سرانے اترے تھے نا، سرانے سے مٹی کو ہٹا کے دیکھ لو، اگر وہاں ہے تو لے لینا پھر بند کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ 4 گھنٹے کا واقعہ. شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لیکن میں اسٹوری فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، ریالٹی بتا رہا. آپ کو میں 3 چیزیں بتایا ابھی. شب قدر کے بارے میں بتایا، پھر دعا بتائی، پھر سورہ قرآن کا سورہ بتایا، پورا بتا کہ اب یہ بتا رہا. تو اس نے کیا کیا؟ یہ گیا، فیملی پوری چلے گئی گھر کو، باپ ماں روتے روتے، بھائی لوگ بہنیں سب چلے، رشتہ دار سب چلے گئے. یہ آیا قبرستان کو، سیمیٹری کو آیا. 4 گھنٹے پہلے بہن کو نیچے لٹایا. آ کے شیخ عباس لکھتے کہ سرانے گیا، اکیلا تھا، اوپر سے ڈسٹ کو مٹی کو ہٹانا شروع کیا. اتنا ہٹایا کہ اس کو اب پتہ چل گیا نیچے اب سوراخ ہے، اب یہ ہٹاؤں گا تو سوراخ آ جائے گا، میں دیکھ سکتا. سوراخ نے ہول کہتا ہے وہ جب مٹی ہٹایا نیچے ہول ہوا اور ہول میں سے ایک آگ کا شعلہ باہر آیا، فائر اتنے پاور کے ساتھ آیا کہ میں پیچھے ہٹ گیا اور شعلہ آگ پوری باہر آ رہی. 4 گھنٹے only 4 hours. 19 years old گرل تھی، 19 سال کی لڑکی تھی. میں ایک بات پہلے یہیں پہ روک کے بول دوں کہ اس کا کردار خراب نہیں تھا، کیریکٹر اس کا خراب نہیں تھا. مطلب فلرٹ نہیں کرتی تھی، میں بہت بند الفاظ میں بول رہا، کیریکٹر کی خراب نہیں تھی. اس کے 3 یا 5 گناہ ہیں. میں ابھی وہ ایک گناہ نہیں بولا تھا، پھر وہ گناہ یہ گناہ ملا کے بول دیتا ہوں. تو آنکھ اتنی تیز آئی باہر کہ یہ سر پکڑ کے سب بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے فوراً مٹھی ڈال کے اس ہول کو بند کر دیا. کہتا ہے کہ پریشر آگ کا اتنا تھا کہ میرے ہلکے ہلکے بال بھی جل گئے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. 4 گھنٹے. اب سوچ، امیجن کرو سگی بہن، ریئل اون سسٹر، کیا ہوا ہوگا. اب اس کے ذہن میں 1000 خیال آ رہا کہ اس نے گناہ کیا کیا، کون سا گناہ کیا، اتنا سخت عذاب سٹارٹنگ میں فرسٹ نائٹ میں آ گیا. اسی لیے دوستو آپ سب بہتر جانتے ہیں، ہر آدمی آج کل بہتر جانتا، سب سے زیادہ اعمال پہلی رات کے مفاتیح کھولو، اعمال دیکھو. ایزی مت لو یار، میں 7 دن سے ایک ہی بات بول رہا ہوں، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، اپنی لائف کو ایزی مت لو. اب اس کی مجبوری دیکھو، اب یہ گھر بھی نہیں جا سکتا، گھر جا کے نہ ماں کو بول سکتا نہ باپ کو بول سکتا، وہ تو مر جائیں گے فوراً. ماں پہلے ہی بیٹی کا غم، اگر میں جا کے ماں کو بولوں کہ تیری بیٹی اتنے بڑے سخت عذاب میں، ماں تو ہلاک ہو جائے گی، باپ ہلاک ہو جائے گا، بھائی مر جائیں گے، کیا کرے. ہی از آل الون، اتنا مجبور. سیدھا اپنے روم میں، روایت میں ہے کہ سیدھا روم میں گیا، جا کے اتنا رویا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں کہ اگر آپ وہ اعمال کریں تو مرنے والا روح جو ہے آپ کے خواب میں آتی ہے، تمہارا باپ، تمہاری ماں، مجھے معلوم ہے میں یہ جملہ بہت احتیاط سے بول رہا، اب لائن لگنے والی ہے باہر، وہ اعمال بتاؤ. میں جہاں بولتا ہوں یہ بولتے ہیں کہ مولانا وہ اعمال بتاؤ. ایک چیز یاد رکھو، آپ کوئی بھی اعمال کرو، کوئی بھی اعمال، روح ایسے نہیں آتی، روح آزاد نہیں ہے. یہ اعمال معصومین نے بتائے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم پڑھو گے تو روح آ جائے گی، تمہارا باپ آ جائے. کیوں؟ مرنے کے بعد روح آزاد نہیں ہے. مرنے کے بعد جب تک حکم الہی یا حکم معصوم نہ ہو، باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا. از اٹ کلیئر ناؤ؟ آپ اعمال بے شک ہے ہمارے پاس، آپ کرو وہ عمل، ہو سکتا آئے، ہو سکتا نہیں آئے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم یہ عمل کرو روح آ جائے. نو،
روح آزاد نہیں ہے، ایک دفعہ جسم سے نکلی وہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، وہ جب تک حکم الہی نہیں ہوتا وہ آ نہیں سکتی. تو اس نے یہ اعمال کیے 3 مہینے تک. آپ امیجن کرو 3 مہینے تک اس بھائی کی حالت کیا ہوگی. اس کے ذہن میں وہی آگ نظر آ رہی، آگ نظر آ رہی، وہ فائر، وہ شعلہ، وہ تپش، وہ گرمی. میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، میں کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ خالی ایک واقعے میں پڑھتا ہوں بہت. لیکن آج وہ عذاب نہیں، آج وہ گناہ نہیں بتاؤں گا، کل کے لیے چھوڑ رہا گناہ. کل اسی گناہ کو سننے کل جلدی آ جانا. کل میرے پاس بہت ٹائم ہے، پتہ ہے کل 6 بجے مجھے ممبر دے دیں گے لوگ، اور کہا کہ 6 سے یہ اوریجنل ٹائم تک پڑھو. کیا سال بات پڑھ لے محمد. نو میں نوٹی مولوی ہوں یار بہت. میں بہت نہیں 6 بجے کا ٹائم ہے، اور کل ارلی نماز ہے، اور ارلی مجلس 6 o'clock پہ انشاءاللہ مجلس ول اسٹارٹ. I'll be in the member at 6. 7 ساڑھے 7 تک پڑھوں گا، پھر Q&A ہے. تو بہرحال تو یہ عذاب کل ہی سننا، وہاں تک لے جا کے چھوڑ دوں گا آپ کو. تو ایکسائٹمنٹ بھی رہنا رات بھر کہ کیا تھا. نہیں تو اب بہن خواب میں آئی 3 مہینے کے بعد، 3 months کے بعد بہن خواب میں. بھائی نے پہلا سوال یہ کیا، او میری بہن، او مائی سسٹر، واٹ یو ہیو ڈن، کیا کیا تو نے، اتنا سخت عذاب. بہن نے کہا بھائی یہ 3 گناہ ہیں جو میں نے کیا، وہ 3 گناہ کی سزا مجھے خبر میں ملی پہلی رات کی. دوستوں میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلی رات کا پریپریشن کرو دعاؤں میں اپنے. اور یہ جو 3 گناہ میں بتا رہا، یہ 3 گناہ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں اتنے کامن ہیں کہ میں جب بولوں گا تو آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ. آپ بولیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ اس کا آگ کا عذاب ہے. میں آپ کو پورا قرآن سے سمجھاتے ہوئے لے کے آیا شب قدر سے یہاں تک کہ اس میں ایزی مت لو. وی ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، وی ڈونٹ نو کہ نیچے کیا ہے. فرسٹ 3 nights in the grave پوری میری ایک ٹاپک ہے، کس چیزوں میں تم کو پرابلم. رزق کے لیے، رزق حرام کھاؤ گے، نیچے امام علی کا سینگ یاد آؤ، سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا فرسٹ نائٹ میں. رزق حرام کھاؤ گے، اس کے بعد رزق حرام کا ایسا پرابلم ہے کہ پیٹ، سر، بال، ہاتھ سب تباہ. وہ آگ کا عذاب ہے. ایک دانہ بھی اور کھا کے اگر میں ضد کرا، نو کیا فرق پڑتا، سب کھا رہے. یہ ایک کھانے سے ایک چیز یاد رکھو، گناہ صغیرہ کثرت سے کرنے سے کبیرہ ہو جاتا. If you say یہ تو اسمالر سن ہے، اسمالر سن بولے تو وہ بگر سن ہو جائے گا. تو نیچے کے 3 یہ، اور لڑکی نے آگے کہا کہ یہ 3 گناہ میں نے کیے تھے. آپ امیجن کرو 19 ایئرس کی، 9 سال سے اگر لیے تو کتنا ہوا، 10 سال کی لائف واجب جب ہوا، 10 سال کی لائف ہے ہماری. اتنے لائف کی پوری زندگی ہماری. میری ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، یوتھ کو بول رہا ہوں، پلیز چیک یور سیلف. ان گناہوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ بہترین ایام ہے، ڈیز ہے کہ فارگیونیس کو مانگو. فارگیونیس کو تمہاری زبان پہ آلویز یو شوڈ سے فارگیو می. اور ہمیشہ ایک ڈر رکھنا دل میں. آج کی رات جب بستر پہ جانا تو یہ ضرور سوچنا کہ اگر میں موت آ جائے کل مجھے، تو آج تو میں نرم تکیے پہ سو رہا، اپنے بیڈ پہ سو رہا، کل نیچے سونا ہے، اس جگہ پہ سونا ہے. بس میں بات کو روک رہا. کل مجلس یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. کل شارپ 6 o'clock پہ انشاءاللہ میں ممبر پہ آؤں گا. مولا آپ سب کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور جتنے مرحومین ہیں جو چلے گئے، اور جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں،
میں مولا حسین اور مولا عباس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہا کہ پروردگار عشرہ اربعین ہے، اگر میرے مولا کا کوئی چاہنے والی کی آج پہلی رات ہے تو اس کی رات تو رحمت کی رات بنا، سارے مرحومین کی بخشش کے لیے، سارے مرحومین کی پہلی رات کی پر رحمت آنے کے لیے، اور ہماری یہ عزائے حسین قبول ہونے کے لیے، اور دنیا بھر کی ساری سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے ایک آواز بلند آخر تک منہ کھول کے بڑی آواز سے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس دوستو، اس سے بچنے کے لیے دو کام کرو، گناہ تو کل بتاؤں گا، سورہ ملک اور سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ یاسین، یہ دو سورہ تم کو پہلی رات کے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ یاسین پڑھنے والا ڈیلی فشار خبر سے بچ جاتا، اس پہ فشار نہیں ہوتا، لیکن وہ کنڈیشن سے اپلائی ہوتے، بار بار بول رہا کنڈیشن سے اپلائی ہوتے۔ اور سورہ ملک تمہاری گریو میں ٹوٹل رحمت کو لے کر آئے گا۔ یہ دو سورہ ریکمنڈڈ سورہ، اور زیارت امام حسین، جب سیمیٹری جاؤ برمنگھم کی یا کسی سیمیٹری کو جاؤ، تم آخری بات بول رہا، باپ ماں بھائی بہن کی گریوز پہ جا رہے، فیملی گریوز پہ جا رہے، یا کوئی نہیں ہے برمنگھم کے امام بارگاہ سیمیٹری میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، آپ جب جانا تو ایک کام یہ کرنا، وہ سلام ضرور پڑھنا جو ہر تاخیرات کی کتاب میں تحفہ علی میں موجود ہے۔ یہ سلام کا بہترین، یہ میں نہیں بول رہا، خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اوپر لکھا ہوا ہے، کئی سلام ہیں، بامبے کے آرام باغ میں بھی ہے یہ سلام، میں نے بولا ہے وہاں کے قبرستان کی مجلس میں، سلام قبرستان کے کئی، اب سلام علیکہ یا اہل القبور بولے بھی کافی ہے، لیکن یہ سلام کا فائدہ آپ سوچو کتنا بڑا فائدہ، کہ امام علی بول رہا، میں نہیں بول رہا، کہ اور یہ سلام کتنی دیر کا، 1 منٹ کا، جسٹ 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ۔ اگر یہاں کی سیمیٹری میں لکھا ہوا نہیں ہے تو ہر کتاب میں تحفہ علی میں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیٹ می نو، میرے واٹس ایپ کے اوپر وہ سلام ہے، میں وہ سلام آپ کو دے سکتا، جسٹ 1 منٹ کا سلام ہے۔ سلام کون سا؟ السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا کیفا لا الہ الا اللہ کیفا وجدتم خالا، یہ وہ والا سلام ہے، یہ وہ سلام ہے دوستو کہ امام علی بول رہے، عابد بلرامی نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، جو شخص یہ سلام قبرستان میں جا کے پڑھے گا، علی کہہ رہے جو شخص جا کے قبرستان میں یہ سلام پڑھے گا، اللہ اس کے 25 سال کے 25 ایئرز کے اس کے گناہ معاف کرے گا، اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کرے گا۔ آپ امیجن کرو کہ آپ کے والدین کو کتنا اچھا تحفہ دے رہا، اب میرے گناہ معاف ہو جائے اگر کوئی یہ سلام پڑھے گا، یہ سلام جا کے ضرور پڑھنا۔